الحمدللہ ہم شیعہ ہیں. یہ صرف اور صرف قرآن کے اندر جو سازش کر کے ابو بکر، عمر اور عثمان نے جو آیتوں کو سازش کر کے اندر ڈالا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. اللہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، ظلم کرنے کا کوئی بھی اعلان نہیں کر سکتا، نہ کوئی ایسا میسج دے سکتا ہے. یہ سازشن قرآن کے اندر عثمان کے ذریعے اور ابو بکر اور عمر کے ذریعے اس میں ڈالا گیا ہے. اور جس قرآن کو عثمان نے کمپائل کر کے پوری دنیا کے لیے لاگو کر دیا، آج وہ کتاب عثمانی ہم سب کے لیے واجب ہو چکی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن نہیں ہے. شیعوں کیا 4 کتابیں معتبر مانی جاتی اور اس میں یہ ہے پہلے نمبر کی کتاب اصول کافی، اور اصول کافی کا صفحہ نمبر 42 جلد نمبر 5، اور ایک باب قائم کیا یعقوب کلینی نے، سب امام جعفر کے کھاتے میں ڈالی گئی یہ روایت معاذ اللہ. اور باب یہ قائم کیا فیما عطا اللہ عز و جل آدم علیہ السلام وقت التوبہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے آدم کو توبہ کی مہلت دی. یہ باب سے کیا بتانا چاہا؟ سب سے پہلا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم دنیا میں اس لیے آئے کہ حضرت آدم سے کہا کہ علی کی ولایت کو مان. اللہ نے حضرت آدم کو علی کی ولایت پیش کی، کہا کہ علی کو ولی مان. تو حضرت آدم نے کہا یہ تو میرا بیٹا ہے، میں اس کو اپنے سے بہتر کیوں مانوں، اپنے سے افضل کیوں مانوں؟ تو اللہ نے اس کی وجہ سے ان کو دنیا میں بھیج دیا، کہا جاؤ یہ اب محنت مشقت 100 برداشت کرو. یہ من گھڑت بات ہے. وہ حدیث کا باب قائم کیا، اور اس میں کیا روایت لائی گئی ہے؟ الفاظ یہ روایت کے سب امام جعفر کے کھاتے میں کہا ان الناس ارتدوا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نفر یسعیرا. معاذ اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سارے لوگ، سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، سب کافر ہو گئے تھے پورے صحابہ. الا نفرا او یسیرا، صرف چند صحابہ تھے جو ایمان پر رہے. اور وہ کتنے تھے؟ پھر تعداد بتا دے کہ 6 لوگ تھے جو ایمان پر رہے. بتائیے کیا یہ عقیدہ اہل سنت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ سارے صحابہ کو علی سے اتنا بغض تھا، اہل بیت سے اتنا بغض تھا کہ بغض نے یہ کام کیا کہ جیسے رسول اللہ کا انتقال ہوا سارے صحابہ دوبارہ مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے، ایمان سے پھر گئے. ابو بکر اور عمر کے بارے میں تو یہ تک کہہ دیا گیا کہ صاحب وہ تو پکے منافق تھے، ان سے بڑا تو روئے زمین پر کوئی منافق ہی نہیں ہوا. ایک علی کی محبت کے چکر میں ہمارے ہاں کے جولا یہ نہیں دیکھ رہے کہ کتنے کفر کر رہے ہیں. محبت اہل بیت کے چکر میں خدا کی قسم محبت اہل بیت فرض ہے، لیکن وہ محبت اہل بیت ہمیں گوارا نہیں جہاں ابو بکر کی توہین کرنا پڑے، جہاں عمر فاروق کو چھوڑنا پڑے. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ نے اس دنیا میں دکھا دیا کہ اہل سنت محبت اہل بیت بھی کرتے ہیں، خلفائے راشدین سے بھی محبت کرتے ہیں، عشرہ مبشرہ سے بھی محبت کرتے ہیں. اور جو ابو بکر سے محبت نہیں کرتے اللہ نے ایسا عذاب نازل کر دیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے سینوں کو کوٹتے ہیں اور خود زبان حال سے بتاتے ہیں کہ جس دل میں محبت ابو بکر و عمر نہ ہو وہ سینے اسی لائق ہے کہ کوٹے جائیں اور پیٹے جائیں. بے شک سبحان اللہ، وہ سینے اسی لائق. یہ تو دنیا میں اللہ نے بتا دیا. بتائیے ابو بکر بھی ایمان سے پھر گئے، عمر بھی پھر گئے، عثمان غنی بھی پھر گئے. وہ 10 صحابہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ جنتی ہے وہ بھی ایمان سے پھر گئے. 6 بچ گئے تھے. کون تھے اس میں؟ ایک ابو ذر تھے، کہا ایک سلمان فارسی تھے. 6 لوگوں کے نام بتائے کہا بس کہ 6 رہ گئے تھے، باقی سب پھر گئے تھے. اور یہ ان کیا کی معتبر کتابوں میں اس کا انکار نہیں کر سکتے. جناب ابو بکر اور حضرت عمر کی تو ایسی توہین کی گئی، کہا کہ صاحب رسول اللہ کا ایک باغ تھا، اس کو باغ فدق کہا گیا ہے. فدق بھی بولتے ہیں لیکن صحیح لفظ فدق. وہ رسول اللہ کا باغ تھا. حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے وصیت کی، ابو بکر نے وہ باغ ہڑپ کر لیا، کھا گئے وہ باغ. حضرت فاطمہ گئی، ان کی کتابوں میں لکھا ہے، اور لکھا نہیں ہے، یہ کتاب موجود ہے، یہ لکھا ہے بنت نبی فاطمہ. لکھنے والے ایران کے مولانا ہے علامہ عزیز اللہ عطاردی. ردی کی بات ہے ان کی پوری، نام بھی عطاردی ہے. یہ ایران سے چھپی ہے کتابیں، یہ اس طرح کی بنت نبی فاطمہ. اس میں واقعے لکھے گئے ہیں، ذرا واقعے سنیں آپ حیران ہو جاؤں گے. ماشاء اللہ تصور کیجئے کیا صحابہ ایسے ہو سکتے تھے؟ کیا
کیا ابو بکر صدیق سے یہ بہتان آپ یقین کر سکتے ہیں ان بہتانوں پر؟ ابو بکر نے باغ کھا لیا، جناب فاطمہ گئی، کہا میرے باپ کی وراثت ہے وہ باغ فدق مجھے دو۔ ابو بکر نے کہا کوئی ثبوت ہے؟ حالانکہ ہمارے حدیث کیا ہے کہ ابو بکر صدیق نے ایک حدیث پڑھی نبی پاک کی اور علی نے بھی تصدیق کی کہ ہاں یہ رسول اللہ سے میں نے بھی سنا۔ حضور کی حدیث یہ بیان کہ ابو بکر نے کہا ہے فاطمہ اے رسول اللہ کی شہزادی، اگر آپ چاہے تو میں اپنی ساری دولت آپ کو دے دوں، یہ ساری دولت آپ کے لیے ہے، لیکن آپ کے بابا کی حدیث ہے جس کی بنیاد پر میں فدق نہیں دے سکتا، اور وہ حدیث یہ ہے کہ آقا نے کہا ہم انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے، ہماری وراثت علم ہوتا ہے، بے شک بے شک، جس نے اس کو حاصل کیا وہ ہمارا وارث۔ اور یہ وراثت والی حدیث خود ان کے اصول کافی میں بھی لکھی ہوئی ہے، مگر عجیب بات ہے کہ یہ اپنی کتابوں کو نہیں مانتے اور اس کے خلاف پھر من گھڑت کس سے کرتے۔ تو حضرت فاطمہ آئی، ابو بکر سے کہا کہ اے ابو بکر میرے باپ کا وہ باغ دے دیجیے، وہ میرا باغ ہے، میرا حق ہے۔ تو ابو بکر نے کہا کہ کوئی ثبوت ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں رسول اللہ نے ایک تحریر لکھوائی تھی۔ کہا بتاؤ تحریر۔ تو تحریر لی تو عمر بیٹھے ہوئے تھے وہاں، عمر نے کہا لاؤ کون سی تحریر ذرا میں دیکھوں۔ تو فاطمہ نے تحریر دی، اس میں رسول اللہ نے لکھوایا تھا کہ فدق جو ہے باغ فدق یا فدق یہ میری بیٹی فاطمہ کے لیے۔ معاذ اللہ، یہ مولوی لکھتے ہیں ان کے شیعہ کہ عمر نے وہ تحریر کو پھاڑا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، زمین پر پھینک دیا، اور عمر اس کو پیر سے کچلنے لگے، اس کاغذ پر تھوکتے جاتے تھے۔ کہا یہ ہے تیرے باپ کی تحریر، یہ لے تیرے باپ کی تحریر، یہ ہے فدق، یہ ہے فدق۔ فاطمہ رونے لگی، کھڑے کھڑے تھک گئی، اور جب واپس لوٹی تو فضہ ان کی لونڈی تھی۔ فضہ نے کہا آقا چلو، اب یہ باغ وقت تو دینے والے نہیں، یہ تو کھا گئے فدق، یہ تو کھانے والے ہڑپ کرنے والے لوگ ہیں، یہ خائن لوگ ہیں، چلو۔ جب گئی تو دروازہ کھٹکھٹایا، گھر میں سے اندر سے آواز آئی حضرت زینب کی، کون؟ کہا بیٹی تیری ماں فاطمہ۔ زینب نے جیسی دروازہ کھولا پہچان نہ سکی، کہا کون بڑھیا ہے جو میرے گھر میں گھسی چلی آ رہی ہے؟ بڑھیا جا، تیرا کیا کام؟ میری ماں گھر میں نہیں ہے۔ کہا زینب تو نے پہچانا نہیں، میں ہی فاطمہ ہوں۔ جب زینب نے دیکھا تو چیخ پڑی، کیوں؟ جب فاطمہ گئی تھی تو جوان تھی، بال کالے تھے، اور جب ابو بکر نے باغ دینے سے انکار کیا صدمے سے اتنی روئی کہ سڑک سے گھر تک آتے آتے بوڑھی ہو گئی، بال سفید ہو گئے۔ عقلوں میں آتے ہیں یہ باتیں؟ مجھے بتائیے ایک باغ کے لیے حضرت فاطمہ بوڑھی ہو جائے؟ ارے وہ تو وہ ہے کہ جن کے بارے میں نبی نے کہا، آقا نے کہا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہمارے یہاں صحیح سند کے ساتھ، یا فاطمہ تو الا ترضینا، اے فاطمہ تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سید النساء ہذہ الامہ، اس امت کی عورتوں کا، جنت کی عورتوں کا تجھے سردار بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہو، جن کی ملکیت جنت ہو، وہ چھٹاک بھر کے ایک باغ فدق کے لیے رو رہی تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اسی پر صبر نہیں ہوا، یہ تو فاطمہ آ گئی اپنے گھر، روتے روتے بوڑھی ہو گئی، اب صاحب بالی پک گئے۔ تو عمر نے کہا کہ علی نے بیعت کی کہ نہیں کی؟ اب ذرا قصے سنتے جائیں، اور کتنے مولویوں نے لکھا ہے ان قصوں کو حوالے۔ شیخ مفید ان کے بہت بڑے علامہ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب امالی اس کے اندر لکھا صفحہ نمبر 150 پر، یہی واقعہ مشارق الانوار میں ان کے شیعہ مولوی صاحب نے لکھا صفحہ نمبر 86 پر، تاریخ یعقوبی کے اندر یہ واقعہ ہے جلد نمبر 2 صفحہ 116 پر، عقد الفرید، یہ سب شیعوں کی کتابیں، اور آپ چاہیں تو بالکل آ کر دیکھ سکتے ہیں، سب کتابیں موجود ہیں اس وقت میرے پاس۔ جلد نمبر 4 صفحہ 459 پر احتجاج اور ناسخ التواریخ، ایسی ساری شیعوں کی بڑی معتبر کتابیں ان کے مذہب میں مانی جاتی ہے، ان ساری کتابوں میں لکھا ہے۔ اور اس کتاب میں بھی ایک قصہ لکھا ہے کہ عمر نے پھر ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر بتاؤ علی نے بیعت کی کہ نہیں کی؟ تو ابو بکر نے کہا ابھی تک بیعت نہیں کی۔ کہا نہیں، علی کا بیعت کرنا بہت ضروری ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ علی ایک فوج کھڑی کر دیں گا اور آپ کے خلاف کھڑا ہو جائیں گا۔ تو ابو بکر نے کہا عمر پھر کیا چاہتے ہو، کیا کیا جائے؟ کہا کہ آپ اپنا ایک غلام کنفد نام تھا، کنفد کو میرے حوالے کرو، وہ بڑا سخت دل تھا اور بڑا طاقتور تھا، اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، یہ غلام دو اور چند سپاہی دو، میں ابھی علی کے پاس جاتا ہوں اور بیعت لیتا ہوں۔ حضرت عمر آئے، وہ سارے لوگ تھے ساتھ میں صاحب، وہ کنفد اور 6-7 سپاہی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے حضرت فاطمہ کی آواز آئی، کون؟ کہا میں عمر ابن خطاب۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا علی نے بیعت نہیں کی ابو بکر صدیق سے، میں بیعت لینے آیا ہوں۔ کہا جاؤ دفع ہو جاؤ، علی بیعت کرنے والے نہیں، ابو بکر نے خلافت کو غصب کر لیا، باغ فدق بھی غصب کر لیا، غازیوں کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے علی۔ کہا کہ بیعت نہیں کریں گے تو میں دروازہ توڑ دوں گا، عورتوں کو مردے کے معاملوں میں کیا دخل؟
حضرت فاطمہ نے کہا یہ نوبت آ گئی کہ رسول اللہ کو آنکھ بند کیے ہوئے ابھی چند روز ہوئے ہیں اور تم رسول اللہ کی بیٹی کے گھر کا دروازہ توڑنے کی بات کرتے ہو؟ کہا ہاں میں اس سے باز نہیں آؤں گا۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ جو تمہیں کرنا ہے کر گزرو، لیکن علی باہر نہیں آئیں گے۔ عمر نے کہا دروازہ توڑ دو، کنفت نے لات ماری، دروازہ توڑ دیا، اندر داخل ہوئے، علی کے گلے میں رسہ ڈالا، رسہ ڈال کے کھینچا، اس کے بعد سپاہیوں نے گھیر لیا، علی کو کھینچتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے لائے۔ فاطمہ پیچھے آنے کے لیے دوڑی، حضرت عمر نے معاذ اللہ استغفر اللہ دروازے کی جو ایک ناٹ ہوتی ہے، ناٹی بولتے ہیں نا آپ کیا، اس کو جلایا اور کہا کہ گھر میں فاطمہ کے گھر میں آگ لگا دو۔ آگ لگا دی گئی اور حضرت فاطمہ کو رسیوں میں جکڑ کے باندھ دیا اور اس کے بعد ایک ناٹ چلتی ہوئی فاطمہ کی پیٹھ پر گری، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ حاملہ تھی، پیٹ میں ایک بچہ تھا، وہ ہڈی ٹوٹنے اور وہ آگ کی وجہ سے بچہ ضائع ہو گیا۔ پھر علی کو کھینچتے ہوئے لے گئے عمر ابو بکر کے پاس، کہا بیعت کرو ابو بکر سے۔ تو پھر علی نے بیعت کی، کہا کہ میں بیعت تو کرتا ہوں مگر یاد رکھنا یہ جبرن والی بیعت ہے۔ پھر اس کے بعد علی گھر میں آئے اور گھر میں آنے کے بعد انہوں نے قرآن اٹھایا، قرآن لے کے پھر ابو بکر کے پاس پہنچے، کہا کہ یہ ہے وہ اصل قرآن جو رسول اللہ سے مجھے ملا، میں چاہتا ہوں کہ تم اس قرآن کو نافذ کرو۔ ابو بکر نے کہا نہیں، ہمیں اس قرآن کی ضرورت نہیں، ہم نے جو ایک ڈپلیکیٹ قرآن بنایا ہے نا وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو کہا کہ جو اب معاشرے میں جو قرآن چل رہا ہے نا وہ ڈپلیکیٹ قرآن چل رہا ہے، اصل قرآن کہاں ہے؟ وہ علی لے کر آ گئے۔ پھر علی نے کہا اچھا اب دیکھو یہ قرآن دیکھ رہے ہو، یہ آخری بار دیکھ رہے ہو، اب قیامت تک یہ قرآن امت دیکھ نہیں سکیں گی۔ اے ابو بکر و عمر، تم نے اس قرآن کو ٹھکرا دیا نا، اب یہ لے جا رہا ہوں، اب قیامت تک یہ امت اس قرآن کو نہ دیکھ سکیں گی۔ علی وہ قرآن لے کر آ گئے، بیٹے حسن کو دیا، حسن نے حسین کو دیا، حسین نے زین العابدین کو دیا، زین العابدین نے امام باقر کو دیا، امام باقر نے امام جعفر صادق کو دیا، انہوں نے موسیٰ رضا کو دیا، انہوں نے موسیٰ کاظم کو دیا۔ وہ چلتے چلتے امام غائب کے پاس چلا گیا، غائب ہو گیا، قیامت میں لے کر آئیں گے۔ یہ ہے شیعہ مذہب۔ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے، اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔